ایک ہاروت ماروت کا، دوسرا زکریا علیہ السلام کا، تیسرا آل عمران، جیسا کہ ہم بلکہ سورہ آل عمران بولتے ہیں، آل عمران کا قصہ، تیسرا اس کا یحییٰ علیہ السلام کا قصہ۔ سب سے پہلے ہاروت ماروت کا قصہ دیکھیے، ہماری اس سے پہلے جو کلاس تھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات سے پہلے کچھ دن سلیمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے نہیں آتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں یا سفر میں ہوتی ہیں سلیمان علیہ السلام۔ تو ایسے وقت جن جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو ہے نا جادو کی کتابیں رکھتا ہے، جادو وغیرہ کی کتابیں رکھتا ہے۔ بعد میں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد یہ جن لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم سلیمان کے بارے میں کیا تم عقیدہ رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہی پوری دنیا پر حکومت کرے، تمام لوگ یہی کہتے ہیں۔ جن بولتا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، وہ بہت بڑے نبی تھے، پوری دنیا پر حکومت کرے۔ جن بولتا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ پروف کیا ہے؟ تو جن جو کتاب چھپایا تھا سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ جاؤ سلیمان علیہ السلام کا جو کرسی ہے اس کے نیچے دیکھو۔ لوگ سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہٹاتی ہیں، اس کے نیچے جب دیکھتی ہیں تو جو ہے نا جادو وغیرہ کی کتابیں ملتی ہیں، جادو وغیرہ کی کتابیں ملتی ہیں۔ تو وہاں سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اسی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کرے۔ بلکہ آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے عہد قدیم، اس میں خود لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، آج بھی وہ یہی پڑھتے ہیں تورات۔ ان کے بعد جو تورات ہے جو من گھڑت ہے، اپنی طرف سے کئی باتیں وہ لکھ لے ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی لکھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہی۔ تو یہاں یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جو نا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، کوئی نبی نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہاروت اور ماروت کو اتارتے ہیں۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں، ہاروت ماروت آتے ہیں، آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہاروت ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ کیوں سکھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ معلوم کرے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو اسے بولتے۔ ہاروت ماروت جادو سکھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ پہچانے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے۔ کیونکہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام جادوگر کرتے۔ تو ہاروت ماروت جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ پہچانے کہ یہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وجہ سے اللہ نے ہاروت ماروت کو اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگ معلوم کریں جو نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے۔ کیونکہ جادو اسے بولتے ہیں، جو ہاروت ماروت نے سکھایا اسے بولتے ہیں کہ جادو۔ سلیمان علیہ السلام وہ تو نہیں کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے۔ اچھا، یہاں تک معلوم ہے کہ کیوں اللہ نے ہاروت ماروت کو نازل کیا، تاکہ لوگوں کو جادو سکھائے۔ کیوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ معلوم کریں کہ جو سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ جادو کیا ہے؟ یہ ہے ہاروت ماروت جو کرتی ہے وہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہاروت ماروت کون ہے؟ یہاں مفسرین کا کئی قول ہے۔ پہلا جو قول جو لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ تفسیری کتابیں آپ دیکھیں گے یہ واقعہ مشہور ہے، کہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ نا ہاروت ماروت کے بارے میں تفسیری کتابوں میں ہے، لیکن یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ تفسیر کی کتابوں میں واقعہ کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیوں تو نے اس کو پیدا کیا؟ کیوں تو پیدا کیا؟ یعنی کہ وہ فرشتے جا کے بولتے ہیں یہ انسان کتنے یہ ہی نا نافرمان ہی تیری نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یعنی کہ من گھڑت کا واقعہ جو تفسیر کتابوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے دو لوگوں کو بلاتے ہیں جن کا نام ہاروت اور ماروت، سب سے نیک تھے فرشتوں میں۔ دو لوگ فرشتوں میں سب سے نیک تھے، ہاروت ماروت۔ ان کو اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کے اندر شہوت ہوتی ہے، اس طرح دو لوگوں کے اندر، دو فرشتوں کے اندر اللہ نے شہوت رکھ کے زمین کو بھیج دیا۔
کیونکہ لوگ بولتے تھے انسان نافرمانی نافرمانی، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسان جیسا بنا کر ان کی انسان جیسا شہوت دے کر ان کو جو ہے زمین میں بھیج دیا. اب دو فرشتے جو ہاروت ماروت تھے، ان کے پاس ایک خوبصورت عورت آتی ہے، خوبصورت عورت آتی ہے، آ کر بولتی کیا تم زنا کریں گے؟ وہ بولتے ہیں کہ نہیں، زنا شریعت میں حرام ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ کیا تم چوری کریں گے، شرک کریں گے؟ تو ہاروت ماروت بولتی کہ نہیں، چوری شرک سبھی شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اس کے بعد آخر میں یہ خوبصورت عورت وہ یہ کہتی ہے کہ اے ہاروت ماروت تم شراب پیو، بس چوری بھی مت کرو، کچھ بھی مت کرو، آپ صرف اور صرف جناب شراب پی لو. تو ہاروت ماروت شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کے بعد وہ زنا بھی کرتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں اور قتل بھی کرتے ہیں. یہ زنا بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں. اس کے بعد یہ خوبصورت جو عورت ہے یہ اوپر چل جاتی ہے، اللہ اس کو ستارہ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ فرشتوں کو بتانا یہ تھا کہ فرشتے انسان جو گناہ کرتے کیونکہ ان کے اندر شہوت ہے، تمہارے اندر شہوت نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ مشہور ہے تفسیر کی کتابوں میں، یعنی کہ ہاروت ماروت کے نام سے. ہاروت ماروت دو فرشتے تھے، نیک فرشتے. اللہ نے ان کو جو ہے نا شہوت دے کر زمین میں بھیجا تو انہوں نے گناہ کی. تو یہ جو واقعہ جو ہے نا تفسیر کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ من گھڑک ہے، ضعیف ہے، جھوٹ. یاد رکھیں پہلے بات، ہاروت ماروت کا یہ قصہ ثابت نہیں ہے. دوسرا، کون ہی ہاروت ماروت؟ بعض عالم نے کہا کہ ایک انسان ہے، جیسا کہ ملکین ہم پڑھیں گے، ملکین اگر آپ پڑھیں گے لام کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی انسان ہے. ہاروت ماروت دو انسان تھے، اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائے. وہ جادو سکھائے، کیوں سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ فرق کرے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ جادوگر ہے. یہ دو لوگ کہاں ہیں؟ بابل ایک شہر عراق میں، وہاں آئے تھے. یہ دوسرا قول ہے. ہاروت ماروت جو نا ایک انسان تھے، یہ دوسرا قول ہے مفسرین کا. تیسرا جو سب سے صحیح جو قول ہے وہ ہے کہ ہاروت ماروت ایک فرشتے تھے. ہاروت ماروت آسان کیا ہے، ہاروت ماروت کو اللہ نے زمین میں اتارا، دو فرشتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ ان فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. تو پھر بھی جو ہے نا وہ انہوں نے سامنے والا کہتا کہ نہیں تم مجھے جادو سکھاؤ، تو یہ فرشتے جادو سکھاتے تھے. یعنی کہ صرف اتنا صحیح ہے کہ دو فرشتے آسمان سے اترے جن کا نام ہاروت ماروت، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کیوں سکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ معلوم کریں کہ جو نا سلیمان علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں وہ جادو ہے. اور فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے جنہیں کہ یہ مت سیکھو کیونکہ یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے. لیکن وہ سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہوں، تو سب جو ہے نا سکھاتے ہیں فرشتے. یہاں سب سے صحیح قول یہ فرشتے ہیں، بس اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا. یعنی کہ سلیمان اسلام کی وفات کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ سلیمان اسلام جادوگر ہیں، فلاں فلاں ہی، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ہاروت ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے اتارا تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ جو نا ہاروت ماروت جو جادو کرتے ہیں یہ جادو ہے، سلیمان اسلام جادو نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے ایک اور جو یہودی تورات پڑھتا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تورات کیا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے جو نا نازل کیا ہاروت ماروت کو، وہ جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ پہچانے کہ ہاروت ماروت جو کرتی ہیں وہ جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جو کرتی ہیں وہ جادو نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ نے ہاروت ماروت کو اتارا. لیکن یہ ایک سوال ہے، کیوں اللہ نے فرشتوں کو اتارا؟ کیونکہ آج کئی لوگ انکار کرتے ہیں یہ فرشتے کیسا جادو سکھا سکتے ہیں. ہاں، کیسا جادو سکھا سکتے ہیں؟ کیا فرشتے، جبکہ یہ قول کس کا ہے؟ امام طبری جو تفسیر کے امام ہیں ان کا قول ہے کہ ہاروت ماروت دونوں فرشتے. کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتار سکتا ہے؟ ایک سوال ہے کسی کی آزمائش کے لیے. یہاں بھی فرشتے جو اترے تھے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ آزمائش کے لیے تھا. کیا اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں. دلیل کیا ہے؟ آپ ایک حدیث پڑھیے، بخاری مسلم میں مشہور حدیث ہے. تین لوگ تھے، ایک شخص جس کے چمڑے سفید سفید، جیسا کہ برس کی بیماری بولتے ہیں، ایک شخص برس کی بیماری والا تھا. ایک اور جو شخص جس کے سر کے بال
ادھر ادھر، مطلب بہت غلیظ تھے سر کے بال، پیدائشی طور پر ایسے ہی تھا وہ۔ تیسرا انداز تھا، یعنی کہ یہاں جو بتانے کا مقصد ہے آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ کیا ہے؟ فرشتے آتے ہیں کس کے پاس؟ سب سے پہلے جو برس کی بیماری ہے اس کے پاس آتے ہیں فرشتے، جس کا جسم جیسا دیکھیں گے بعض لوگوں کی چمڑا سفید سفید ہو جاتا ہے یہاں یہاں یہاں، اس کے پاس کون آتے ہیں؟ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ فرشتے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ نہیں، میرا چمڑا اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ سفید سفید ہے، غلیظ دکھتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو فرشتے ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا پورا چمڑا صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ اے برس کی بیماری، اب تو چمڑا صحیح ہوگا، اب تجھے کیا ہونا مال میں سے؟ تو برس کی بیماری والا بولتا ہے کہ مجھے چاہیے کیا؟ اونٹ چاہیے۔ تو فرشتے اس کو اونٹ دیتے ہیں، ایسا اونٹ جو حاملہ ہے، وہ بچہ ڈالتا ہے اونٹ، اس طرح جو نا کئی اونٹ پیدا ہوتی۔ اس کے بعد فرشتے دیکھیے، ہاروت ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا ہے، جیسا کہ اللہ نے بنو اسرائیل میں آزمائش کے لیے فرشتے آ کرتے، اس طرح ایک اور یہ فرشتے پھر جاتی ہیں کس کے پاس؟ وہ شخص جس کے سر کے بال وہاں سے، جیسے کہ بعض لوگ جو نا جیسے ہم بولتی ہیں عام زبان میں بانڈلی جسے ہم بولتے ہیں، جس کا سر کا بال چھل جاتا ہے، بال نکل جاتا ہے، تو بال خراب ہوتا ہے، ایک دم ادھر ادھر غلیظ دکھتا ہے دیکھنے میں۔ تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ بولتا ہے کہ میرا بال اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بال تھوڑا غلیظ ہے۔ تو فرشتے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا بال اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے اب مال میں سے؟ وہ بولتا ہے اب مجھے بال بھی آ گیا، اب مجھے مال میں سے گائیں چاہیے۔ تو حاملہ گائیں جو ہے نا فرشتے اس کو دیتے ہیں، حاملہ گائیں دیتی ہیں، وہ گائیں بعد میں بچہ ڈالتی ہے، اس طرح جو ہے نا اس کی نسل بڑھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے ایک اندھے شخص کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ اندھا شخص بولتا ہے کہ مجھے آنکھ چاہیے بس، تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ تو فرشتے ہاتھ رکھتے ہیں، اسے آنکھ آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ اندھا تجھے کیا چاہیے؟ اب تجھے آنکھ بھی آ گیا، تجھے کیا چاہیے؟ وہ بولتا ہے کہ مجھے بکری چاہیے۔ تو فرشتے اسے بکری دیتی، حاملہ بکری، جس سے کئی بکری جو ہے نا پیدا ہوتی، اس طرح۔ اس کے بعد پھر فرشتے پہلا جو شخص تھا ابرس، جس کے چمڑے یہ تھے سفید سفید، اب اچھا ہو گیا۔ اب فرشتے جو ہے نا ایک برس والا انسان جیسا ہوتا اس طرح بن کے جاتی ہیں فرشتے۔ دیکھیے اللہ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو اتارا، اللہ نے فرشتوں کی شکل کیا دے دی؟ برس والا انسان جس کا سفید سفید چمڑا تھا۔ یہ فرشتے جو نا سیدھا اس شخص کے پاس جاتی جو پہلے جو نا برس کی بیماری والا تھا۔ اس کے بعد جا کے اب یہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نا فرشتے کر کے یہ برس والی بیماری تھی، ایک شخص آ کر بولتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا اونٹ دے دیجئے، اونٹ، کیونکہ مجھے جو سفر کرنا ہے، میں طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، آپ تھوڑا مجھے اونٹ دے دیجئے۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں، میں اونٹ نہیں دے سکتا، اونٹ نہیں دے سکتا۔ یہ جو فرشتے جو برس کی شکل میں آ کرتے، انسان کی شکل میں، وہ انسان جسے برس کی بیماری اسی شکل میں آ کرتے، فرشتے نے کہا مطلب دیکھیے آپ بھی جو نا اس سے پہلے برس والے تھے، برس کی بیماری تھی آپ کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے پہلے برس کی بیماری مجھے نہیں تھی، مجھے ایسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو فرشتے بولتی ہیں اگر تو نے جھوٹ کہا تو جیسا تو پہلے تھا ویسے ہی ہو جا۔ تو جو ہے نا وہ پہلے فرشتوں کی بدعا سے پھر دوبارہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ برس والا شخص جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کا مال بھی چھین لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے جو دوبارہ جو ہے نا اس کا چمڑا جو سفید سفید تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے جاتے ہیں ایک سر پورا جس کے سر میں بال نہیں ہے، ایسا فرشتے جو ہے نا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ، ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دے دیتی ہے، وہ انسان جس کے سر میں بال نہیں ہے ویسا فرشتے پھر جاتے ہیں انسان کی شکل میں ایسے شخص کے بعد جس کے سر میں بال نہیں تھا پہلے، اسے جا کے بولتی ہے کہ مجھے تھوڑا بیل چاہیے، گائے چاہیے، مجھے سفر کرنا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرشتے بولتی ہیں دیکھیے آپ اس سے پہلے جو نا سر کے بال صحیح نہیں تھا، اللہ نے آپ کو دیا، مال بھی اللہ نے آپ کو دیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ورثت لکابر عن کابر، وہ بولتا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے وراثت میں مجھے ملا ہے، باپ دادا کی وراثت میں مجھے ملا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ علی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو دوبارہ تو ویسے ہی ہو جائے جیسا تو پہلے تھا۔ تو فرشتوں کے حساب سے بدعا سے دوبارہ جو ہے نا وہ
گانجا ہو جاتا ہے، اس کا جو بکرا گائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. پھر فرشتے اندھے کی شکل میں جاتے ہیں کس کے پاس؟ جو پہلا جو اندھا تھا اس کے پاس جا کر بولتے ہیں دیکھیں میں اندھا ہوں، مجھے ایک بکری چاہیے. تو فرشتے بولتے، وہ اندھا شخص جو پہلے اندھے تھے وہ کہتے ہیں جناب لے لو، آپ لے لو. تو فرشتے بولتے ہیں کہ نہیں، ہم آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے اتارا ہے، میں نہیں لوں گا، بلکہ آپ کے بکرے میں اور بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، برکت دے گا. یعنی کہ یہاں فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا، جس طرح اللہ نے ہاروت اور ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے اتارا تھا. یہ پہلا واقعہ ہے، یہاں ختم ہو گیا. ہاروت ماروت یہ اصل میں فرشتے تھے، اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو اتارا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ جسے اس سے پہلے بھی جو نا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارا تھا. یہاں ہاروت ماروت کا قصہ جو نا ختم ہوا.